ابراہیم علیہ السلام کا جملہ قرآن پاک میں ذکر ہوا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ ادب کا کیسا کمال دیکھیے اس میں کہ کیا بندہ خود بیمار ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے بیماری آتی ہے، اللہ کی مرضی سے ہی آتی ہے، شفا بھی اسی کی جانب سے آتی ہے۔ مگر یہ ابراہیم علیہ السلام کا ادب ہے کہ آپ نے مرض کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، اپنی طرف کی، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ وہ مجھے بیمار کرتا ہے، بلکہ کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہی انداز ہمیں بھی اپنانا چاہیے، ہم بیماری کی نسبت اپنی طرف کیا کریں، یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا ہے اللہ نے مجھے بیمار کر دیا ہے، بلکہ کہیں میں بیمار ہو گیا ہوں یہ میرے گناہوں کی وجہ سے، میرے کرتوتوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، میرے گناہوں کی شامت ہے۔ شفا اللہ عطا فرمائے گا۔ حضرت وہاب بن منبع سے منقول ہے کہ دو عابد تھے، یعنی عبادت گزار تھے، 50 سال تک اللہ کی عبادت کی، تو آخری سال میں ایک جو عابد تھا وہ بیمار ہو گیا، سخت بیمار ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کی، التجا کی، اللہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ، میں نے اتنی تیری عبادت کی، مسلسل اتنے سال تیرا حکم مانا، تیری عبادت بجا لایا، پھر بھی مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا گیا۔ اب جس کے 50 سال عبادت میں گزرے ہوں، دن رات عبادت میں گزرے ہوں، اب اسے تھوڑا ہوتا تو ہے نا کہ میں تو اللہ کی عبادت ہی کرتا رہا، بیمار کیسے ہو گیا؟ اس میں یا اللہ کیا حکمت ہے؟ میرے مولا تو نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ان سے کہو کہ تم نے ہماری ہی توفیق کی وجہ سے عبادت کی، ہماری دی ہوئی توفیق سے عبادت کی، اور باقی رہی بیماری تو ہم نے تمہیں ابرار کا رتبہ عطا فرمانا تھا جو اس بیماری میں مبتلا کر کے عطا فرمایا۔ یعنی اللہ پاک مزید درجات دینا چاہتا ہے بندے کو، اور بندہ عبادت سے وہ نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ اب عبادت بھی یہ کتنی کر رہے تھے، 50 سال سے عبادت کر رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ مقام جو اللہ پاک انہیں دینا چاہتا تھا وہ نہیں حاصل کر پا رہے تھے، اس کے لیے پھر وہ بیماری عطا کی گئی۔ تم سے پہلے کے لوگ تو بیماری اور مصیبت کے خواہش مند ہوا کرتے تھے، اور ہم نے تو تمہیں بن مانگے عطا فرما دی۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے، اللہ پاک بیماری اور پریشانی بغیر مانگے عطا فرما دے، یہ بھی اس کی عطا ہے، ورنہ اللہ والے مانگتے تھے۔ مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں بیماری ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے منافع بے شمار ہیں، اگرچہ بظاہر اس سے تکلیف پہنچتی ہے، مگر حقیقت میں راحت اور آرام کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آتا ہے۔ یہ ظاہری بیماری جس کو آدمی بیماری سمجھتا ہے نا، یہ حقیقت میں روحانی بیماریوں کا ایک بہت بڑا زبردست علاج ہے۔ روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، یعنی ایک بیماری سے کئی اور بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ اب بخار جس کو بندہ برا بھلا کہتا ہے، یہ بندے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسی طرح نزلہ، زکام، فلو، یہ ہمارے نظام تنفس کو بہت بہتر کر دیتے ہیں۔ تو حقیقی جو بیماری ہے وہ ہے امراض روحانیہ۔ جسمانی بیماری ہے نا، اس کے تو فائدے فائدے ہیں، آخرت کے حوالے سے فائدے بھی ہیں، دنیا کے حوالے سے بھی فائدے ہیں، لیکن جو اصل مرض ہیں جن کا دنیا میں بھی نقصان ہے آخرت میں بھی نقصان ہے، مثلا محبت دنیا کی بیماری ہے، بغض کی بیماری لگ گئی ہے، کینے کی بیماری لگ گئی ہے، حسد کی بیماری لگ گئی ہے، دیگر گناہوں کی بیماریاں لگ گئی ہیں، دل کی سختی والی بیماری کتنی بڑی بیماری ہے، دل سخت ہو جائے، رونا ہی نہ آئے اللہ کے خوف سے، آنسو ہی نہ نکلیں، بہت بڑی بیماری ہے۔ دولت کی حرص، لالچ، یہ بہت بڑی بیماری ہے، لیکن اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے، لیکن ذرا سا سر درد ہو جائے ساری توجہ ادھر ہوتی ہے، ذرا سا بیمار ہو جائیں، بخار، نزلہ، زکام، کھانسی ہو جائے، ساری توجہ اس پہ چلی جاتی ہے، لیکن اس سے جو بڑے بڑے امراض لگے ہوئے ہیں اس طرف توجہ نہیں جاتی۔ یہ بہت خوف کی چیز ہے، اور اسی کو مرض مہلک سمجھنا چاہیے، یعنی ہلاک کرنے والی بیماری سمجھنی چاہیے، جو گناہوں کے امراض ہیں۔
رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مومن جب بیمار ہو جائے پھر اچھا ہو جائے تو اس کی بیماری سابقہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور آئندہ کے لیے نصیحت ہو جاتی ہے۔ اور جب منافق بیمار ہوتا ہے تو اس کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے کہ جیسے باندھ دیا کھول دیا، نہ اسے یہ پتا کہ باندھا کیوں، نہ اسے یہ پتا کھولا کیوں، اس طرح مثال۔ مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کیونکہ مومن بیماری میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بیماری میرے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے، اس لیے توبہ طائب ہو جاتا ہے، نیکی کے راستے پہ آ جاتا ہے، اس لیے اسے شفا کے ساتھ مغفرت بھی نصیب ہو جاتی ہے، شفا بھی ملتی ہے، گناہ بھی معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ جبکہ جو منافق ہے اس کی ادھر توجہ نہیں ہوتی کہ میرے گناہوں کی وجہ سے یہ مسئلہ بنا، میرے گناہوں کی وجہ سے یہ بیماری آئی، یہ پریشانی آئی، وہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس وجہ سے آئی، اس کا سبب یہ تھا اس لیے آئی، کیونکہ میں نے یہ کیا تھا تو اس لیے مجھے یہ مسئلہ ہوا، میں نے بے احتیاطی کی، سردی کا موسم آ گیا تو اس لیے زکام لگ گیا تھا، یہ وجہ تھی، یہ چونکہ وائرل انفیکشن تھا اس وجہ سے یہ ہو گیا، یہ بخار چونکہ سبھی کو ہو رہا ہے اس لیے مجھے بھی ہو گیا، تو وہ اسباب کی میں کھویا رہتا ہے، اس طرف نہیں آتا کہ چلو میں گناہوں سے توبہ ہی کر لوں، میرے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے۔ تو یہ فرق ہے مومن اور منافق میں کہ منافق وہ اسباب میں پھنسا رہتا ہے، مسبب الاسباب کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی، نہ توبہ کرتا ہے نہ اپنے گناہوں میں غور کرتا ہے، مرض اسی نے دیا ہے، دوا وہی دے گا، کرم سے چاہے گا جب بھی شفا وہی دے گا، وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین۔